عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ڈیئر آڈینس، میرا آج کا موضوع ہے کردار سازی میں تعلیم کی اہمیت۔ فرمایا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ پھر فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ فرمان علی ہے، علم میری ذرائع بختر ہے۔ پھر فرمایا علم مومن کی گم گشتہ میراث ہے۔ ڈیئر آڈینس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم ہے کیا؟ تعلیم نام ہے علم کا، شعور کا، آگہی کا، روشنی کا۔ اس روشنی کا جو انسان کو جہالت کی تاریکی سے آگہی کے شعور میں لاتی ہے، جہاں ہم پر ہر چیز کی حقیقت صاف، واضح، روشن اور عیاں ہو جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا اچھا ہے، کیا برا۔ جب انسان پر ہر چیز کی حقیقت صاف، واضح، روشن اور عیاں ہو جاتی ہے تو پھر انسان برائی کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو اس کی مثال کچھ یوں نہ ہوگی جیسے کوئی بینا شخص جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ لگا دے اور یہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا، یا پھر کوئی شخص چلتی ٹرین کے سامنے کود کر زندگی کی امید رکھے جو کہ عبث ہے، بیکار ہیں۔ ڈیئر آڈینس، تعلیم نام ہے مسلسل سیکھنے کے عمل کا جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ انسان مشاہدے سے بھی سیکھتا ہے اور تجربے سے بھی سیکھتا ہے۔ اب یہ سیکھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کہاں سے کیا سیکھتا ہے۔ اقوال زرعی ہے، حکمت اور دانش کی بات جہاں سے بھی ملے لے لو، کیونکہ مالا جتنی بار ٹوٹتی ہے موتی چن لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ دانش تو نہایت ہی انمول ہوتی ہے جو انسان کو تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ حکیم لقمان سے سوال ہوا، آپ کو اتنی فہم و فراست کہاں سے ملی؟ تو ان کا جواب تھا، بیوقوفوں سے۔ دوبارہ سوال ہوا، وہ کیسے؟ تو جواب ملا، میں بیوقوفوں کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، بیوقوف جو کام کرتے میں وہ چھوڑ دیتا، اس طرح سے مجھے فہم و فراست ملتی چلی گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان چاہے تو بیوقوفوں سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہو تو آپ ذہین ہو، اور اگر دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہو تو غیر معمولی ذہین ہو، یعنی بہت عقل مند ہو۔ ڈیئر آڈینس، تعلیم کی اہمیت ہماری زندگی میں روشنی کی مانند ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو ہر جانب تاریکی کا راج ہوتا ہے اور ہم آنکھیں رکھنے کے باوجود کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح عملی زندگی میں ہم تعلیم کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ تعلیم ہمیں مکمل کرتی ہے، ہمارے کردار کی تشکیل کرتی ہے، انسانیت کی تکمیل کرتی ہے، ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، خود اعتمادی دیتی ہے، ہمیں اپنی اور اپنے رب کی پہچان دیتی ہے، ہمیں حیوان سے انسان بناتی ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ڈیئر آڈینس، بڑا ہی مشہور اقتباس ہے کہ جس گھر میں پڑھی لکھی ماں ہوتی ہے وہ گھر انسانیت اور تہذیب کی یونیورسٹی ہوتا ہے۔ نپولین نے کہا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ ڈیئر آڈینس، یہ دونوں اقتباس بڑی ہی گہری فلسفی لیے ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور ماں کی تربیت کی چھاپ انسان کے کردار پہ تاحیات نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ بچہ ماں کی گود میں گیلی مٹی کی مانند ہوتا ہے
اور گیلی مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ اسے جس سانچے میں ڈالا جائے ڈل جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں جو بیج بھی پھینکا جاتا ہے اگ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماں بچے کی جو تربیت کرتی ہے وہ عملی زندگی میں اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ مشاہدے میں یہی آیا ہے کہ بچہ والدین کا عکس ہوتا ہے، پرتاؤ ہوتا ہے، والدین کی تہذیب اولاد میں جھلکتی ہے، اور یہ کہ بچہ والدین کی خوش سلیقگی کا بہترین اشتہار ہوتا ہے۔ بچہ بڑا ہو کر عملی زندگی میں کیا رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے، ملک و قوم کا نام روشن کرتا ہے یا برائی کی دلدل میں جا گرتا ہے، تمام تر کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ماں کی تربیت کو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں قوموں کی سربلندی ہو یا کردار کی عظمت، دونوں ہی کا راز تعلیم میں مضمر ہے۔ ڈیئر آڈینس، تجربات کا نچوڑ ہے کہ کردار سازی میں تعلیم کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ محسن انسانیت، سراپائے رحمت، رہبر کامل، وجہ تخلیق کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رب تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نہ صرف تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے بلکہ استاد کے بلند مرتبے کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ شاگرد سے استاد کا مرتبہ بہرحال بلند ہوتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دنیا کے تمام عظیم لوگوں کی عظمت میں ان کی تعلیم و تربیت کا اہم کردار رہا ہے۔ اس سلسلے میں اہل بیت، خلفائے راشدین بالخصوص اور تمام صحابہ کرام کا بالعموم حوالہ ہی کافی ہے کہ آپ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور دنیا اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے اور عظیم انسان بنے۔ ماضی کریم میں قائد اعظم علامہ محمد اقبال، نیلسن منڈیلا، کمال آتا ترک، مارٹن لوتھر کنگ اور مولانا عبدالستار ایدھی کے نام نمایاں نظر آتے ہیں، جبکہ عہد حاضر میں ترکی کے صدر طیب اردوان، ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد، کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن کی بلند کرداری اس بات کا واضح ثبوت۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینک یو۔